ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآلہ والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور کوئی غم سوائے غم اہل بیت کے آپ کو نہ ہو. آج ماہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جو گزشتہ 2 روز سلسلہ تھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اور ضمناً جناب ابو طالب کا بھی کل تذکرہ آ گیا تھا، اس لیے کہ یہ 2 وہ ہستی ہیں جن کا احسان اللہ پر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے اور اسلام پر بھی ہے اور مسلمانوں پر بھی. اگر یہ 2 ہستیاں نہ ہوتی، نہ اسلام ہوتا یقین جانیے، نہ رسول اللہ ہوتے اور نہ یہ نعرہ تکبیر اور اذانیں اور مسجدوں کی رونقیں ہوتی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر اور اعلان رسالت تک، اور اعلان رسالت کے بعد بھی 13 سال مکے کی زندگی، ایک اپنے ایمان، عقیدہ، مسلک، مذہب اس کو الگ رکھ کے تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا، پھر ایک نتیجے پر جائیے گا. ظاہری طور پر ویسے تو اللہ مالک ہے، جس اللہ نے شداد کو سیلاب سے بچا کر جو دودھ پی رہا تھا ماں کے سینے کے اوپر، اس کو بچا کر اس کی پرورش کا اہتمام کیا، بادشاہ بنایا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور جنت بھی بنائی. وہ تو خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ظاہری عوامل کو دیکھتے ہوئے اگر ایک کوئی یتیم آپ کے حوالے کیا جائے تو بینی و بین اللہ آپ بتائیں، اس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اس کی پرورش کا کوئی انتظام نہ ہو، مکمل ذمہ داری آپ پر عائد کر دیں. کتنے لوگ وہاں، کوئی ایک شخص جناب ابو طالب کے مثل لا کر کے دکھا دیں. اگر کسی یتیم کے ساتھ مال و دولت ہو تو ہزاروں کھڑے ہو جائیں گے، غیر بھی رشتہ دار بن جائیں گے. لیکن جہاں ظاہری طور پر اس بچے کے پاس ماں کا بھی سایہ نہیں ہے، باپ کا بھی سایہ نہیں ہے، دادا دنیا سے جانے والا ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے اور کوئی مال اس کی پرورش کے لیے نہیں دے رہا ہے. کوئی مثال نہیں آپ کو تاریخ آدمیت میں اس طرح کی ملے گی
کہ جس طریقے سے جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی کی، جوان بھی کیا، شادی بھی کی، یعنی گھر بھی بسایا حضور کا، تجارت بھی کرائی حضور کو، اور اخلاق کا مجسم نمونہ بنا کر کے جناب ابو طالب نے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضور کے بچپن کے جو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، ظاہری عوامل دیکھے پورا کا پورا مکہ ہر طرف برائی برائی برائی، جھوٹ، فساد، جنگ، لڑائی، گلی کیا، کوچے کیا، محلے کیا، گھر کیا، فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اس ماحول کے اندر ایک ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ تھا جس گھر میں حضور کی پرورش ہوئی، اور مکے والے بچپن میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور کے کہ ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا، ایسا صادق، ایسا امین، ایسا بااخلاق کردار کا حامل، سچ بولنے والا۔ یہ معمولی بات ہے۔ یہ کم قربانی ہے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کی؟ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے، تو پھر یہ تو مانو نا کہ وہ بشر تھے ہمارے جیسے، تو پھر ان کے اوپر تربیت کا اثر کس کا ہوا بشری طور؟ ان کے اخلاق حمیدہ کس نے عطا کیے؟ سچائی کس نے سکھائی؟ حسن اخلاق کس نے سکھایا؟ امانت داری کس نے سکھائی؟ فیصلے کرنا کس نے سکھائے؟ یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ اس گھر کا ماحول، جس گھر میں یہ بچہ پرورش پا رہا تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ انہی اخلاق حمیدہ کی خاطر رسالت کے عہدے تک پہنچا دیا، وہ بھی ختمی مرتبت کے عہدے کے اوپر پہنچا دیا جناب ابو طالب نے۔ اور پھر حضور کے حالات زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے ایک ایسی زوجہ کا انتخاب کیا گیا کہ جس نے اپنے کو ایسی قربانی دی۔ آج یہ دنیا کے جو مال کی طرف جا رہی ہے، صرف مال مال مال، نہ اولاد کی تربیت کا خیال ہے، نہ اولاد کی زندگی کا خیال ہے، نہ ان کی ازدواجی زندگی کے بعد کامیابی کا خیال ہے، صرف مال چاہیے، مال چاہیے۔ اس مال کی خاطر کتنی قوم کی بیٹیاں جو ہے وہ بھیٹ چڑھتی ہے، تاریخ دیکھیے۔ دنیا میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت ابو طالب کے بعد دوسرا احسان جناب ختیجۃ الکبریٰ کا ہے، اس لیے میں نے اس سورے کا انتخاب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور اصحاب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ ختیجہ نے کب میرا ساتھ دیا؟ اس وقت جب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، معاذ اللہ مجھے جھٹلا رہے تھے، میرے دعوے کا انکار کر رہے تھے، تو ختیجہ نے جو ہے وہ میری تصدیق کی۔ جب میری غربت تھی، مال کی ضرورت تھی، تو ختیجہ نے اپنی پوری دولت قربان کی۔ جب میرے ساتھ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا تو ختیجہ نے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا تو ختیجہ نے میرے اوپر ختیجہ ایمان لائی۔ یہ بیوی کا تذکرہ ہے۔ اور جن آیات کی سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ، اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو میں استفادہ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اپنے علماء کی روایات اور ان کی تفسیر نہیں، دنیا کے مشہور ترین عالم مولانا مودودی، مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن، یہ سلسلہ دیکھیں 2-4 دن چلے گا، جس میں سورہ احزاب ہے اور سورہ تحریم، ان دونوں سوروں میں جو آیات ہیں ازواج سے متعلق، وہ صرف ایک تقابل کرنا کہ وہ بھی بیوی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضور کی زبان اقدس سے ہے کہ جب کوئی میرے اوپر ایمان لانے والا نہیں تھا تو ختیجہ ایمان لائیں، جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا تو ختیجہ میرے ساتھ نماز پڑھی، جب کوئی مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے تو ختیجہ نے میری تصدیق کی، میری سچائی کی، میری گواہی دی،
اور جب مجھے مال کی ضرورت تھی تو اپنی پوری دولت، ملیکۃ العرب تھی جو، اتنی پوری دولت قربان کر دی. اور پھر ختیجہ نے مجھے اولاد کے شرف سے نوازا، یعنی مجھے باپ بنایا. یہ اوصاف حمیدہ. اور پھر گھر میں اخلاق کے پوری زندگی میں جناب ختیجہ نے عقد میں آنے کے بعد کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا، یعنی پوری زندگی وفات تک حضور اپنی جناب ختیجہ کو یاد کرتے رہے. جب کبھی گریہ کیا اور آنکھوں میں آنسو آئے تو ازواج نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ختیجہ یاد آ رہی تھی. یہ بھی ملتا ہے جناب عائشہ کے متعلق کہ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ کے جناب ختیجہ کی توہین کی. جناب فاطمہ گھر پہ آ کے رونے لگی، حضور تشریف لائے، دیکھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا میری ماں کو برے الفاظ سے یاد کیا ہے. حضور غضبناک ہوئے اور عائشہ سے آ کر کے پوچھا تم نے کیوں رلایا میری بیٹی کو؟ کیا کہا تم نے؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تم اس ختیجہ کا مقابلہ کرو گی؟ اور یہ تمام چیزیں بیان کی اور مجھے صاحب اولاد بنایا. جناب یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو تفسیر مولانا مودودی نے لکھی ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ ازواج رسول میں 2 بیویاں وہ تھی جو زبان دراز تھیں. اس زبان درازی پر بھی بحث کی ہے مولانا نے. اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بیان کی ہے اور گواہی میں ان کے باپوں کو دیا ہے کہ جب معاملہ زیادہ بڑھتا تھا تو ان کے باپ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر آ کر کے ان کو ڈانٹتے تھے. اتنا بھی ہے کہ بعض مرتبہ تو انہوں نے تھپڑ بھی مارا ہے اپنی بیٹی کو. مسلمان کس خواب غفلت میں ہیں؟ جو کردار یہ سورہ بیان کر رہے ہیں کیا وہ بیویاں اس قابل ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے؟ کیا ان کی سیرت ایسی ہے کہ اس پر مسلمان عورتیں عمل کریں؟ قرآن و سنت کے لحاظ سے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے قرآن سے پوچھو. احترام الگ چیز ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ازواج پیغمبر امہات المومنین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرے؟ مولانا مودودی وکیل صفائی بھی بنے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر جتنی روایات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں من پیش کیے دیتا ہوں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان میں آپ کو مطالعے کا موقع بھی ملے گا، تلاوت کا موقع بھی ملے گا، تشریح اور تفسیر پڑھنے کا موقع بھی ملے گا. تو آپ کوشش کیجئے قرآن مجید سے ان ہستیوں کو حاصل کیجئے کہ جن کا کردار، جن کی سیرت پہ عمل کرنا آپ کی آخرت کو سنوار سکے. یہ جتنے ہیں چاہے ازواج ہوں یا اصحاب، ان میں سے کوئی آپ کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، نہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے، نہ آپ کی وٹنس کرنے والا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ان کو خوش شفاعت کی ضرورت ہوگی. میں 2 روز قبل بتا چکا ہوں، اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا ہے قیامت کے دن علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں لوائے حمد ہوگا اور پوری امت کو حکم دیا جائے گا اس لوائے حمد کے نیچے جمع ہوں. پوری امت. اب یہ بتائیں یہ سب کے سب حضرات جو ہیں وہ امت میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کس نے کب کلمہ پڑھا، پہلا کس نے پڑھا، بعد میں کس نے پڑھا، کون ایمان لایا، کس نے ہجرت کی، کس نے جہاد کیا، یہ الگ چیز ہے، یہ سارے اعمال ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں پولیس صراط سے گزرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کا جواز ضروری ہے ورنہ کٹ کٹ کے گریں گے.
قیامت کے دن جب لوگوں کی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، کانٹے پڑے ہوں گے، تو سلسبیل سے امیر المومنین جن کو ساقی کوثر بنایا گیا ہے وہ سیراب کریں گے۔ جناب فاطمہ کی قرآن سے جنت ملکیت ثابت ہے۔ علماء اہل سنت صاحب ستہ ان سب نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا ایک عقد ہوا، جناب فاطمہ اور علی ابن ابی طالب ہوا جن کے 2 عقد ہوئے، ایک آسمان پر اور ایک زمین پر، اور اس مہر کے اندر جنت کی کنجیاں لکھی گئی ہیں، جنت کی ملکیت جناب فاطمہ زہرا کے مہر میں لکھی گئی ہے۔ تو جو مالک ہے اس کو شفاعت کی ضرورت تھوڑی ہے۔ آپ بتائیں، انہی کے فرزندان، اور یہ شرف کس سے ملا؟ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانیوں کے سبب اللہ نے ان کو وہ بیٹی دی ہے کہ از حوا تا جناب رسول خدا اور جناب رسول خدا سے لے کے قیامت تک ایسی بیٹی دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ جب مسجد النبوی کے اندر کسی جناب رسول خدا خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت ایک شخص نے سوال کیا، جب حضور نے فرمایا کہ جناب مریم جو ہے ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ فضیلت دی ہے تمام عورتوں کے اوپر، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی جناب فاطمہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پوری دنیا کی فاطمہ سیدت نساء العالمین فی الدنیا والآخرہ، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں میں فضیلت رکھتی ہیں تمام عورتوں پر، مگر میری بیٹی فاطمہ اس دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا میں جتنی عورتیں آئیں گی ان سب پر، اور آخرت میں جو عورتیں آئیں گی جمع ہوں گی ان سب کے اوپر سرداری ہے، ان کے مقابل کوئی نہیں۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ یہ اللہ نے جناب ختیجہ کی قربانیوں کا انعام رسول اللہ کو دیا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی جو دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے وہ عطا کی ہے، یہ انعام قدرت ہے۔ اور ادھر جناب ابو طالب کو ان کے خدمتوں کے صلے میں علی ابن ابی طالب جو مولائے کل ہے اس جہان کا بھی اور آخرت کا بھی، وہ بیٹا عطا کیا ہے۔ پوری دنیا جمع ہو جائے اور ان دونوں میں سے کسی ایک فضیلت کا جواب لا دے، کون سی فضیلت ایسی ہے جو علی و فاطمہ میں نہیں ہے؟ اور ان کی فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت کسی امتی میں اسلام کے کلمہ پڑھنے سے لے کے آج تک ہوئی ہو تو بتا دیں، اس منزل پر جو علی و فاطمہ میں ہے۔ یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بتائیں۔ اپنے آپ قلم خراشی کرنے وہ الگ ہے، معاویہ کی روایتوں کو بیان کر دے وہ الگ ہے، وہ سب کے سب تو شراب خور حرام خور جن کا حسب ہے نہ نسب ہے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ دنیا داری جن کا کام تھا، حکومت کرنا جن کا کام تھا، ظلم و ستم سے تاریخ بھری ہوئی ہے، ان کی روایتوں اور حدیثوں پہ کیا اعتبار کریں گے آپ؟ محدثین جن کے وظیفے پہ کام کرتے ہو، علماء اپنے فتوے بیچتے ہو، مفتی بک گئے، قاری بک گئے، مورخ بک گئے، آپ ان کے اوپر کیا بات کریں گے؟ قرآن سے بات کریں نا۔ بہرحال یہ سورہ احزاب میں نے جس کی تلاوت کی، اب آپ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کردار صرف اتنے جو حضور نے چند الفاظ بیان فرمائے صرف وہ سامنے رکھ لیں۔ اور اب یہ آیہ کریمہ، یہاں پر مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، تو 4 بیوییں آپ کے عقد میں تھیں، جناب سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ۔ ابھی جناب زینب بنت جحش کا نکاح نہیں ہوا تھا، احکام القرآن
ले इब्न अल अरबी तब मिस्र 1958 जिल्द नंबर 3 सफ़ा 13 से लेके 151 तक। ये हवाला भी दे रहे हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो आपने सबसे पहले हजरत आयशा से गुफ्तगू की और फरमाया, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जो जवाब देने में जल्दी न करना, अपने वालिदैन की राय ले लो, फिर फैसला करो। फिर हुजूर ने उनको बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया है और यह आयत उनको सुना दी। उन्होंने अर्ज किया, क्या इस मामले को मैं अपने वालिदैन से पूछूं? ये गुफ्तगू जो है यहाँ अभी आपकी समझ में नहीं आएगी। पूछने के मानी क्या है, जब तक आपके सामने आयत का तर्जुमा ना हो। तर्जुमा मौलाना मौदूदी करते हैं, ए नबी अपनी बीवियों से कहो, या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदन अल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ए नबी अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, तुम्हें कुछ दे दिलाकर पहले के तरीके से रुखसत कर दूं, यानी अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। दो चीजें हैं, एक तरफ माले दुनिया है और एक तरफ रिसालत का घर है। अगर माले दुनिया चाहिए है, जीनत चाहिए है, जेवर चाहिए है, तो अच्छा लिबास, अच्छा जेवर, मेकअप, ये सब चाहिए है, तो ये घर नबूवत का घर है। इस घर में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। आओ, माल देता हूं, मगर इसके बाद मेरे घर में नहीं रहोगी। मौलाना लिख रहे हैं कि हुजूर ने सबसे पहले, अच्छा अब यहां ये भी देखें आप, मौलाना लिख रहे हैं, हवाला भी दिया मैंने, कि 4 बीवियां थी। 4 बीवियों में 2 बीवियां तो ज्यादा एज की है, उम्र की हैं, ओवर एज हैं। जाहिरी तौर पर न उनमें ख्वाहिश होती है माल की, उनको ये ख्वाहिश होती है कि जिस घर में बैठी हूं इज्जत के साथ यहां से मेरा जनाजा निकले। ये एक कुलिया है। अच्छा लिबास, अच्छा जेवर, खूबसूरत अपने को दिखाना, मेकअप करना, इसकी एक उम्र होती है। जब वो उस उम्र से तजावुज कर जाती है तो सारी ख्वाहिशात नफ्स से खत्म हो जाती हैं। मौलाना लिख रहे 4 बीवियां थी। 4 का मतलब यह है 2 बीवियां उस हद से निकल चुकी हैं, उम्र के उस हिस्से में है कि दुनिया, जनाबे सौदा की तो शादी उस वक्त हुई है कि उनकी उम्र 65 साल से ऊपर थी। वो एक अलग चीज है, क्यों शादी हुई, क्या वजह, वो एक अलग मौजू है। अब रह गई 2 बीवियां, जनाबे हफ्सा और हजरत आयशा। हजरत आयशा के लिए तो तुमार बांध दिए, वो इतनी खूबसूरत थी और इतनी कम उम्र थी और ऐसी थी वैसी थी। तो इसके मायने ये हुए कि ये तमाम तर ख्वाहिशें इन 2 के दिलों में थी। दुनियावी जीनत की हरीस ये थी। आमतौर के ऊपर जो औरतों की आदत, मौलाना ने लिखा है, ये बशरी तकाज़ों के उन्वान से इसी में लिखा है मौलाना ने। ये औरतों की आदत है, दूसरी औरतों के लिबास को देखकर उनके दिल में ख्वाहिश होती है पैदा। दूसरों का जेवर देखकर, दूसरों का मेकअप देखकर उनके दिलों में ख्वाहिश होती है कि ऐसा जेवर मेरे लिए भी होता, ऐसा लिबास मेरे लिए भी होता, ये मेकअप का सामान मेरे लिए भी होता, ये आराम और आसाइश मेरे लिए भी होता। और वो देख के फिर अपने शौहरों को तंग करती है। दुनिया में मतलब ये आम है ये चीज, इसीलिए फिसाद होता है कि शौहर उतना नहीं कर सकता, वहीं से खराबी होती है। बीवी को राजी करने के लिए आदमी रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है ताकि बीवी राजी हो जाए। ये तो हमारे और आपके मुशाहिदे में हर रोज चीजें आती हैं। खाने पीने का झगड़ा नहीं है। आप
मौलाना लिख रहे हैं कि वो भी आम औरतों के तरीके से थी, बशरी तकाजे थे, और ये ख्वाहिशात हर औरत के दिल में होती है. अब यहाँ रिवायत सुनिए जो तफसीर में मौलाना लिख रहे हैं. वो फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला उस जमाने का ये वाकया बयान करते हैं कि एक रोज हजरत अबू बकर, हजरत उमर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और देखा कि आपकी अज़वाज आपके गिर्द बैठी हैं और आप खामोश हैं. आपने हजरत उमर को खिताब करके फरमाया, हुन्ना कमा तरा यसअलनी नफका, ये मेरे गिर्द बैठी हैं जैसा कि तुम देख रहे हो, ये मुझसे खर्च के लिए रुपया मांग रही हैं. यही खयानत की है मौलाना ने. ये जो रावी है उसने खयानत की है. यहां नफके का जिक्र नहीं है. यह तुरिदनल हयात दुनिया व जीनतहा, जी रोटी का सवाल नहीं है. यहां पर आला तरीन पोशाक और जेवर का वो है. मौलाना कह रहे हैं खर्च के लिए रुपया पैसा नहीं, हरगिज नहीं. ये वकील सफाई वाला काम है. इस पर दोनों साहिबों यानी जिनकी बेटियां रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में हैं ने अपनी अपनी बेटियों को डांटा और उनसे कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करती हो और वो चीज मांगती हो जो आपके पास नहीं है. इसी में जवाब आ गया. हुजूर खाने की कमी नहीं थी, पहनने की कमी नहीं थी. और इनको तो मालदार कहा है लोगों ने. इन बेटियों को तो मालदार कहा है कि इनके पास माल की कमी नहीं थी. फिर लिखते हैं कि इस वाक़े से मालूम होता है कि हुजूर उस वक्त कैसी माली मुश्किलात में मुब्तला थे और कुफ्र इस्लाम की इंतहाई शदीद कशमकश के ज़माने में खर्च के लिए अज़वाज के मुताहरात के तकाज़े मिजाज मुबारक पर क्या असर डाल रहे थे. पहचान लिया आपने. मैं इसलिए कह रहा हूं यहां तकाबुल करें. एक वो औरत जो मलिकतुल अरब है, जिसके एक वक्त में शाम की मंडी में 80,000 ऊंट जाते हैं तिजारत के लिए, एक उसी वक्त में जो है वो यमन की मंडी में जाते हैं. दौलत का अंबार लगा हुआ है. मौलाना सैयद तिलमिजुल हसनैन रिजवी साहब, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे बुजुर्ग आलिम थे. न्यू जर्सी में हमारा उनका 35 साल से ज्यादा साथ रहा है. मुफस्सिर कुरान भी थे, मुदर्रिस में कुरान भी थे, लातादाद किताबों के मुसन्निफ रहे हैं. उन्होंने एक मजमून जनाब खतीजा पर लिखा, मलिकतुल अरब, और उसमें आप लिखते हैं कि जनाब खतीजा को सालाना 1,00,000 दीनार का मुनाफा होता था, यानी 20 लाख दिरहम. और जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका अक़्द हुआ तो 15 साल की बचत आपके पास थी. इसके लिए मौलाना लिखते हैं कि जब रसूलुल्लाह से अक़्द हुआ जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा को, तो कुरान ने आगे बढ़कर सूरह वज़्ज़ुहा में फरमाया है, ववजदका आइलन फागना, आपको मोहताज पाकर अल्लाह ने खतीजा की दौलत से आपको गनी कर दिया.
اور یہ قدرت کا انتظام تھا اسلام پر کہ کسی اور کا احسان نہ ہو. دیکھیے اگر کوئی آپ کی مدد کر کے اور احسان جتانے لگے اس سے بڑا کمینہ آدمی کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ احسان نہیں کہلاتا. اللہ کا رسول ہر ایک کے مزاج کو پہچانتا تھا، اللہ ہر ایک کے مزاج کو پہچانتا تھا، لہذا کسی کمینے کا احسان نہیں ہونے دیا. اللہ نے حضرت خدیجہ کو ذہانت، فطانت اور تجارت کی قوت و صلاحیت عطا کی تاکہ یہ دولت اسلام کی ترویج اور ترقی میں کام آئے. یہ بیوی تھی، پہلی بیوی. تو آپ تقابل کریں گے دوسری ازواج سے جناب خدیجہ کا؟ جناب خدیجہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے دوسری. اب یہ قرآن دیکھ لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے، ان کی بھی تعریف قرآن کر رہا ہے، ان کی بھی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ اب یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھیرے ہوئے بیٹھی تھی اور دو فکر کس کو ہوئی، ان کے باپوں کو، انہی کا نقل ہے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، ڈانٹا، اور یہ واقعہ ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی. حضور کو کہا کہ تم ان کو جو ہے وہ نکال کے رخصت کرو. اس کے بعد کی آیت وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی دونوں کا تقابل، اگر اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت کا خیال، یہ سب ہو تو اس کا اجر عظیم ہے. یہاں امت نہیں ہے، امت کو شامل کر دیا مولانا نے، یہ الگ بات ہے. ہاں امت کو خیال رکھنا ہے، تلاوت کلام پاک سے اس کو نتیجہ نکالنا ہے. جو حکم ان کے لیے وہ ہمارے لیے بھی ہے. ہم اپنی آخرت کیسے بنائیں یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر تخاطب کن سے ہے؟ ان سے ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اصل تو مخاطب وہ ہے نا، نتیجہ ہمارے لیے ہے کہ اگر وہ مال دنیا کے لیے ایسی ہیں اور تم بھی ہوئے تو آخرت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی. یہ نصیحت ہر مسلمان کے لیے ہے. مگر جو کچھ واقعہ ہے وہ مربوط ہے ان ازواج مطہرات سے جن کا ذکر میں کر چکا ہوں. اس کے بعد کی آیت یا نساء نبی من یات من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی سری فوش حرکات کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے. اس معنی میں اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کا قائل ہوں اور نہ میرا ایمان ہے. معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. ازواج پیغمبر میں سے کسی بھی نبی کی بیوی میں سے کوئی فحش کام کرے گی. حتیٰ کہ سورہ تحریم میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر ہے، اس میں بھی تفسیر سے مولانا نے بھی اور ہماری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کے اوپر انہی نے خیانت کی ہے، اس خیانت سے مراد جو ہے احکامات الہی میں کو فاش کر دینا، یعنی راز پیغمبر کو اپنے خاندان والوں پر یا اپنی قوم والوں پر ظاہر کر دینا، یہ خیانت تھی. ورنہ کسی نبی کی بیوی میں جو ہے وہ ویسی خیانت نہیں تھی جس کو فحاشی سے بول گیا. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ایک خطاب ہے، ہر طرح کا اس میں جو ہے وہ فاحشہ میں نصیحت شامل ہے.
इस बिना के ऊपर ये कहा गया है। बहरहाल अब यहाँ के ऊपर दो चीज़ें हैं। खुद हजरत उमर भी इसके कायल थे और कहते हैं कि तलाक हो गई थी, मगर खुद वही रावी है कि जब मैंने हुजूर यानी मदीने में ये शोहरत आम हो गई थी, हुजूर ने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी और मुखातब वही दो बीवियां हैं, जनाब हफ्सा और जनाब आयशा। ये आम तौर के ऊपर हमारे देखने में आता है, जब इंसान अपने घर के अंदर आराम नहीं पाता और बीवियां तंग करती हैं तो वो कहीं ना कहीं पनाह लेने जाता है, और आम तौर के ऊपर आदमी अपनी बेटियों के पास जाकर आराम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलता है कि जब आप अज़वाज से तंग आ जाते थे तो वो जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आके आराम करते थे। इसीलिए हदीस किसा उसी की रावी है, रिवायत करती है। जहां आपने फरमाया अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, वो थकावट, वो ज़हनी टेंशन, वो अज़वाज के अल्फाज के नश्तर, मैं आपको क्या क्या बताऊं। ये मौलवियों ने पर्दे डाल रखे हैं। मैं अर्ज करूंगा, मैंने बताया 3-4 दिन में इसी मौजू को रखूंगा कि हजरत उमर जाके अपनी बेटी से पूछते हैं, तुमने जबान दराजी की है, तुमने रसूलुल्लाह से बहस की है, दूबदू जवाब दिया? वो कहती है हाँ दिया है मैंने जवाब और दूंगी। यह हजरत उमर के अल्फाज है, मेरे नहीं। उन्होंने अपनी बेटी जनाब हफ्सा को डांटा, तुम क्या कर रही हो? अब जाहिर है कि सारी बातें तो जमा नहीं करेंगे ना। एक बाप को कैसा दर्द होता है अपनी बेटी का, क्या ये कम है कि उसको ये अंदाजा खुद से हो जाए? बाप सब कुछ जानता है कि अगर ये दीदा दिलेरी और ये जबान दराजी आगे बढ़ती रही तो मंजिल तलाक तक पहुंचेगी। आज के जमाने में हर बाप कांप उठता है, दिल गुर्दा फट जाता है कि कल को अगर मेरी बेटी को तलाक आ गई तो क्या होगा, और वो भी नबी की ज़ौजा, और नबी तलाक दे दे तो क्या होगा। बदनामी कहां तक पहुंचेगी? सुबह कयामत तक ये धब्बा छूट नहीं सकेगा। यकीनन बाप की हैसियत से वो फिक्र उनको रही होगी और उसी अंदाज से उन्होंने अपनी बेटी का क्लास लिया होगा। लेकिन मौलाना ही लिख रहा है कि उसके बावजूद वो बाप के सामने दीदा दिलेर होकर के खड़ी हो गई, हाँ करती हूं और करूंगी, दुबदू बात करूंगी। क्यों? मैं बीवी हूं। सुन लिया आपने? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाजे गुफ्तगू के बाद क्या उस करीम बीवी को, उस रहमदिल बीवी को, जिसने कभी अपना लहजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद न किया हो, नजरें नीची रखी हो, हमेशा मुस्कुरा के बात की हो, रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू की हो, उसको याद नहीं करेगा? ये तो आम शौहरों का हाल है कि जाके रसूल मकबूल, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। एक तरफ जनाब खतीजा का किरदार रखे तो इन अज़वाज को पहचाने, दूसरी तरफ इनका किरदार रखे तो जनाब खतीजा की मारिफत हासिल करें, और नतीजा इनको अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा। अगर नवाज देता तो औलाद भी वैसी निकलती जैसी मां का दूध पीते, और उधर अल्लाह ने उनको वो बेटी अता की है जो दोनों जहान की औरतों की सरदार है। ये इनाम कुदरत है। कुरान गवाह है इस बात पर। यहां भी उसी का हुक्म है कि इनके कोई औलाद नहीं होगी, वहां भी उसी का हुक्म है कि ऐसी औलाद होगी।
اور پھر آپ تعصب کی اینک اپنی آنکھوں پر ایسی لگا لیں کہ ہر ممکن کوشش کی جائے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی تنقیص کرنا، جناب ابو طالب کی تنقیص کرنا، ان کی اولاد میں نقص نکالنا، اور ان جھوٹی روایات کو جو بنی امیہ کے سائے میں ترتیب دی گئیں، قال رسول اللہ کے نام پر جھوٹی حدیثیں تیار کی گئیں، بالاعلان جن مورخوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا، مفسروں نے، محدثوں نے، علماء کی جماعتی مال دنیا کے مقابلے میں، ان کی روایات پہ آپ عمل کریں گے؟ یہ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ختیجہ کا نام لیتے ہوئے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے رشک ہونے لگا تو میں نے یہ کہا کہ جو عورت مر گئی، بوڑھیا تھی اور ایسی تھی اور ویسی تھی، وہ جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور اب آپ اس کو روتے ہیں، اور ہم جیسی جوان خوبصورت عورتیں آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور جواب میں رسول اللہ نے فرمایا پھر وہی چیزیں، اخلاق ختیجہ، گفتگو ختیجہ، انداز زندگی ختیجہ، گفتگو کرتے جاتے ہیں، یاد کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ ختیجہ جیسی بیوی نہیں ملی۔ اب وہ جذبات آپ محسوس کریں نا اس وقت کے لحاظ سے، اور اس وقت کو، اس تصور کو، اس عالم میں جب ہر طرف مخالف ہے، دشمن ہے، اور آنکھوں میں آنسو لا کر کے گریے کے ساتھ یہ کہنا، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی۔ لوگ میرا انکار کر رہے تھے، ختیجہ مجھے تسلی دے رہی تھی، میری گواہی دے رہی تھی۔ لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لا رہے تھے، ختیجہ میرے اوپر ایمان لا رہی تھی، اور جب ضرورت ہوئی تو پورا مال و دولت میرے اوپر صرف کر دیا۔ پہچانا آپ نے؟ یہ تقابل آپ کریں قرآن کی روشنی، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن یہاں سیرت و کردار وہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں اس کی بعد کی آیت یہی سے آیت تھی شروع ہوتی ہے، جس کا وَقَرَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہاں سے پھر انما یرید اللہ شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں کل مفصل، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ یہیں سے ہمارا سلسلہ جو ہے کل شروع چلے گا، 3-4 دن اسی موضوع کو ہم رکھیں گے، تاکہ ہمیں صحیح قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن کی ہدایت کیا ہے، قول پیغمبر کیا ہے۔ یا میں نے سب کچھ اپنے لحاظ سے کچھ نہیں، مولانا مودودی کے قرآن سے اور وہ تفصیلات بیان کی، اور وہی کروں گا۔ یہ سورہ احزاب ہے، اس کے بعد میں کچھ آیتیں آخر کی سورہ تحریم کی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ 2-3 دن کے اندر ہمارا موضوع پہنچے گا۔ اس میں میں پہلے ہی کر چکا ہوں، کھلے دل کے ساتھ، میں کوئی تنقید کے طور پر نہیں، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، آپ کے عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، یا جن سے آپ عقیدت رکھتے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، ان کا احترام مجھ پر بھی واجب ہے اور میں احترام کرتا ہوں، مگر جس کا جتنا احترام ہے اتنا ہی عصمت کا درجہ نہیں دیتا ہوں۔ جو درجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے، جو درجہ حسنین کریمین کو عطا کیا ہے، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے، اس پر میں ایمان و یقین رکھتا ہوں،
اس درجے پر میں کسی بھی ازواج میں یا اصحاب میں یا بقیہ امت میں کسی کو نہیں مانتا. یہ میرا ایمان و عقیدہ، میری اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اس لیے کہ نہ آپ میری قبر میں آئیں گے، نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا، نہ میری شفاعت آپ کریں گے، نہ میں آپ کی کروں گا. جو شافع ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے، جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب حسنین کریمین علیہم السلام. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور میری خواہش ہے ہر مسلمان کا یہی عقیدہ. قرآن سے پوچھو، پڑھو، چونکہ تلاوت کلام پاک کا زمانہ ہے، ماہ رمضان ہے، بہار ہے، اس لیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ قرآن سے ہدایت لیں، ان ایمان فروش مولویوں سے ہدایت نہ لیں، با ایمان مولویوں سے ہدایت لیں. آپ ایک ایک لفظ کو پوچھیں، ترجمے موجود ہیں، ہر زبان کے اندر موجود ہیں، پڑھیے، اس کے بعد مولوی سے استفسار کیجئے، مولانا یہ وضاحت کیجئے یہ کیا ہے. ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے. بھائی مانا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے اور میاں بیوی کو مناتا ہے، بیوی میاں کو مناتی ہے، مگر قرآن جس منزل پہ فساد کو بیان کر رہا ہے اور سختی سے کہہ رہا ہے ان کو مال دنیا دو، یعنی ان کا اصرار اتنا تھا کہ آپ کو دینا پڑے گا. تب رسول اللہ نے جو الفاظ مولانا کے کل وضاحت سے بیان کروں گا، حضور نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو رخصت کر رہا ہوں، تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جاؤ، مال بھی دوں گا. تب جناب عائشہ نے پوچھا، میں اپنے ابا سے پوچھ لوں؟ ہاں پوچھ لو، جاؤ فیصلہ کر لو. اپنے آج کی اس مختصر گفتگو کے بعد میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کو توفیق دے صراط مستقیم پر چلنے کی، اور جو صراط مستقیم تک نہیں پہنچے ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ صراط مستقیم پر پہنچے، قرآن فہمی کی توفیق ہو، احادیث پیغمبر کو پہچاننے کی توفیق ہو کہ یہ حق ہے، سچ ہے یا باطل ہے. اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صحت و سلامتی دے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، جو ہمارے مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. آج ہمارے باقر بھائی کا سویوں ہے 4 بجے، اس میں جانا بھی ہے، خطاب بھی کرنا ہے، مولانا رضوان صاحب قبلہ بھی خطاب کریں گے. تو جو حضرات نیو جرسی کے افراد یا نیو یارک کے سن رہے ہیں وہ شرکت فرمائیں. آج کا پروگرام ہمارے دوست بھائی عزیز جناب ڈاکٹر محسن رضوی صاحب نے اپنے مرحومین کے لیے مخصوص کرایا ہے. میری دعا ہے ڈاکٹر صاحب کے بچوں کو سلامتی عطا ہو، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا ہو، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، اور کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، ہمارے باقر رضوی صاحب قبلہ مولانا سید تلمیذ الحسن رضوی صاحب کے لیے میں گزارش کروں گا سورہ فاتحہ کی. مرحومین جناب سید سردار حسین رضوی ابن سید اشفاق حسین اکبری بیگم بنت سید شبیر حسین رضوی، سید اشفاق حسین رضوی ابن نواب حسین رضوی، ام البنین بنت جواد حسین، ارتضائی بی بی بنت محمد محسن سید شبیر حسین رضوی بنت ابن ابو الحسن سید مجاور حسین رضوی ابن سید شبیر حسین رضوی، سید ارشاد حسین رضوی ابن سید اشفاق حسین رضوی، صغیرن بی بی بنت سید اشفاق حسین رضوی، سعید زوار حسین جعفری، اختر عباس جعفری، عشرت جعفری، صفیہ بی بی، حفیظ فاطمہ بنت ابرار حسین عابدی، نواب النساء بنت محمد تقی. یہ تمام مرحومین ڈاکٹر محسن رضوی صاحب کے ہیں. ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.